ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن. حیا جاوید کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلی بار بھی SRTC کے ملازمین یہاں پہ آئے تھے اور احتجاج کر رہے تھے. اس ٹائم انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ یہاں پہ SRTC کا جو دفتر ہے اس پہ یہ تالا چڑھائیں گے، لیکن ہم نے انہیں اس قسم کا موقع نہیں دیا اور ہم نے MD کو فون کیا. آپ نے بھی سنا ہوگا اس وقت MD نے یہ انہیں یقین دلوایا کہ فون پہ بھی آپ نے سنا ہوگا وہ کہ انہوں نے کیا ہمیں یہاں پہ یقین دلوایا. ان کا کہنا تھا کہ میں 17 تاریخ کو یعنی 15 اگست کے بعد 17 تاریخ کو یہاں پہ آ رہا ہوں اور ان کا مسئلہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا جائے گا. جو بھی ہوگا میں ان کے سامنے بتا دوں گا اور جو بھی موافق ٹائم ہوگا جب ہمارے پاس پیمنٹ ہوگی تب انہیں واگزار کی جائے گی اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ کب یہ پیمنٹ دی جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ MD صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے بارہا تب سے اب تک کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے لیکن ملاقات ہوئی نہیں. اور آج دوبارہ ایسا موقع ہے کہ یہ دوبارہ احتجاج پہ اتر آئے اور احتجاج کر رہے ہیں. ہماری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ لوگ بزرگ ہے، کل ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم بھی بزرگ ہوں گے. اگر آج ہم نے ان کا احترام نہیں کیا تو کل ہمارا احترام بھی نہیں ہوگا. ہر ایک شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے زندگی کے لیے. اگر آپ کسی بزرگ کا احترام کریں گے تو کل آپ کا بھی احترام کیا جائے گا، اور اگر آپ نے احترام نہیں کیا تو آپ کی حالت بھی ویسی ہو جائے گی جس طرح آپ کسی کو احترام نہیں کرتے تھے. بہرحال ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے ان کی لیو سیلری، گریجویٹی وغیرہ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس پینڈنگ پڑا ہے، یہاں پہ ان کے پاس آپ ایسے آرڈرز بھی دیکھیں گے جہاں پہ انہیں کیبنٹ ڈیسیجن میں یہ بتا دیا گیا ہے اور کورٹ نے بھی پھر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ 25% جو ہے فی الحال انہیں دیا جائے گا. یہ بھی بات عیاں ہے کہ کچھ ایسے ملازمین ہیں جن کی موت بھی واقع ہو گئی اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے یہی پیسے ہوتے تو ان کا وقت پہ علاج معالج بھی ہوتا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کچھ اور بھی اس موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں انہیں دوائی کی ضرورت ہے یا انہیں ایسا کچھ کرنا ہے جس سے ان کے بچوں کی زندگی تھوڑا سا ٹھکانے لگ جائے. لیکن اگر ایسی صورتحال رہی تو یہ ناممکن بات ہے کہ ان کی دل کی جو آہٹ ہے اور مانگ جو ہے وہ اگر پوری نہیں ہوئی تو یہ ایک ناانصافی ہوگی. مجید صاحب مختصر سے ہمیں بتائیے کہ پچھلی بار MD نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کتنی کوشش کی اس کے بعد ان سے ملنے کی اور کیا وہاں سے ان کا ریسپونڈ آیا؟ MD صاحب سے ہم نے کئی بار کوشش کی ملنے کے لیے، پھر آ گئے یہاں پر. ہم نے اپنے مادھیم سے اس کو نہیں بتایا. یہاں کے جتنے بھی آفیسر ہیں انہوں نے ان کو فون پر کیا ہے. پہلے اس نے 17 تاریخ دے دیا. یہ پتہ ہے آپ کو، یہ بھی میڈیا پر آ گیا کہ 17 تاریخ ہم ان سے ملیں گے. 17 تاریخ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 21 تاریخ کو آئیں گے، لیکن نہیں آیا. پھر 23 کو آیا، دے دیا آشواسن، 23 بھی نہیں آئے. آج 29 تاریخ ہے. رسیٹلی اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 28 تاریخ کو 27 تاریخ کو یہاں آ جائیں گے. یہاں جو آفیسر ہے، کنسرن آفیسر ہائر اتھارٹی جس کے انڈر SRTC اس وقت کشمیر پراونس چل رہا ہے، اس کے مادھیم سے انہوں نے بتایا کہ یہ آ جائیں گے. کل اس نے کہا کہ 27 تاریخ کو 27 کو آئیں گا، لیکن نہیں آیا. اب آج 9 ہو گیا، 19 تاریخ ہو گیا، لیکن یہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں کہ کیوں کشمیر چھوڑ کے انہوں نے جموں میں سب. مجید صاحب یہ بتائیے کہ جو ہم نے بھی سنا، اس سے پہلے بھی سنا کہ کچھ ایسے ملازمین تھے جن کی موت بھی واقع ہو گئی. ہاں، یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ اگر ان کے پاس یہ پیسہ دیا جاتا تو ممکن ہے کہ علاج معالجے کے لیے ان کو یہ پیسہ درکار آیا ہوتا، اور ممکن ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ممکن ہے کہ آسان طریقے سے انہیں آسان طریقے سے آرام مل جاتا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی. یہ بات کس حد تک صحیح؟ یہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے حال میں انڈر رپورٹ دے دیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پیسہ چھوڑ دیا ہے جو 2019 کا ہے. 2019 کا جو 8 لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں وہ انہوں نے 2019 کا چھوڑے ہیں.
اور وہ اس مہینے میں سٹیکل ہم نے 2020 سے شروع کیا ہے. 2020 سے جتنے بھی لوگ مرے ہیں وہ ان کے پاس باضابطہ لسٹ ہے, ثبوت ہے ان کے پاس, ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہے ان کے پاس, لیگل ہیئرس ہے ان کے پاس. ابھی میں کہتا ہوں کہ حال حال ہی یہاں پلوامہ میں ایک ملازم مر گیا, پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے, وہ فون کر رہا ہے رات کو 10 بجے کہ فلانی مر گیا. تو ہم اسے یقین دہانی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اتنے ہی بات ہم کہتے ہیں. اب فائنلی کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں کی سرکار سے؟ فائنلی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پھر ایل جی صاحب سے کہ کمشنر سیکرٹری ہردیش کو بلا کر اس سے اس بارے میں بات چیت کرے کہ ہمیں 1 سال میں 12 ارب روپے کا پراپرٹی یہاں پر ہے, لینڈ ہے یہاں پر, جموں سے دہلی سے لداخ تک اپنی ملکیت ہے. یہ یہاں نہیں ہے, یہاں ہی نہیں ہے, دہلی سے لداخ تک ان کو بہت جگہ ملکیت ہے. اس نے کہا کہ ہم نے بنایا اس کا پرپوزل بنایا, ایم ڈی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کو 1 سال ہم ایک ہی ٹائم پہ پیسہ دے گا. لیکن وہ آشواسن کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ فی الحال ان کا لیو سے گریجویٹی واگزار کی جائے. ناظرین, ان کا یہی پھر وہی مطالبہ ہے, یہی بات ہم دہراتے آئے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے بزرگ جو ہے وہ راستوں پہ آ جائے اور احتجاج کریں, ایسا شعبہ نہیں دیتا ہے. ہماری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ ان بزرگوں کو مد نظر رکھیے کہ یہ بزرگ ہے اور انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ہماری بھی سبھی لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, جو بھی بزرگ ہے اسے احترام کیا جائے. ان کا سب سے بڑا احترام آپ کا کرنا یہی ہوگا کہ ان کی جو پینڈنگ لیو سیلری یا گریجویٹی ہے اسے بحال کیا جائے. یہی ان کے لیے ایک بہت بڑا آپ کا احترام ہوگا اگر آپ ان کی یہ جو مانگ ہے اسے قبول کر کے انہیں یہ پیسہ واگزار کریں گے. میں جاوید, وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن سے.